بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے، یعنی تھرڈ ٹیمپل یہ کیا ہے، اس کی تعمیر کب ہوئی اور کس نے کی، اور اس کی تعمیر کا حیرت انگیز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آخر اس ٹیمپل کو حاصل کرنے کے لیے یہودی کیوں اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کئی جانیں آج تک کیوں ضائع ہوئی ہیں، اتنے مسلمان کیوں مارے گئے ہیں، رات دن یہودی اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہودیوں کیا اس کی اہمیت کیا ہے اور مسلمانوں کیا اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک عالی شان عمارت تعمیر کی عبادت کے لیے، وہ ان کے دور میں مکمل نہ ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بلڈنگ کی تکمیل کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب بادشاہت دی، وہ جب بادشاہ بنے، اللہ نے جب انہیں حکومت دی تو اللہ نے انہیں بڑی اعلیٰ قسم کی حکومت دی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بادشاہت نصیب نہ ہو۔ آپ کی حکومت انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، ہوا پر بھی آپ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بادشاہت کے دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے بڑی محنت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ انہوں نے یہ کام جنوں کے سپرد کیا اور آپ خود کھڑے ہو کر اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ جن سارا دن کام کرتے اور رات کو آرام کرتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ کے حکم سے جب 1 سال باقی رہ گیا، تقریباً ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وصال کا وقت آ چکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے یہ سوچا کہ 1 سال باقی ہے۔ آپ نے اپنا لباس پہنا اور ایک عصا لے کر، سفید کپڑے پہن کر آپ اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں وہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ اب جن چونکہ دن کو کام کیا کرتے تھے، جنات رات کو آرام کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام دن کو ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس روز جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کی وصال کا وقت ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر اس جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ دن رات 24 گھنٹے وہاں کھڑے رہے، اللہ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ وہاں کھڑے رہے۔ جب یہ بات جنوں کو علم نہ ہوئی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، جو آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو پھر جنات یہ سمجھے کہ آپ دن رات نگرانی کر رہے ہیں، انہیں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آپ سے پوچھتے، آپ سے کلام کرتے۔ جنات نے دن رات کام شروع کر دیا، وہ یہ سمجھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا تھا، آپ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ لیکن اس بات کا علم جنات کو نہیں تھا، آپ وہیں کھڑے رہے، آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 24 گھنٹے ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ کام چلتا رہا۔ جب کام مکمل ہوا تو اللہ نے ایک کیڑے کو حکم دیا، جو کیڑا لکڑی کو کھاتا ہے، دیمک جسے کہا جاتا ہے، اس کیڑے کو حکم دیا۔ اس نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس لکڑی کو تھوڑا کاٹا۔ جب لکڑی کو کاٹا تو لکڑی کمزور پڑ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔
تب جنات کو پتہ چلا، اس وقت اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، تب جنات کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے۔ یہ تھا عجیب واقعہ جو جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات سے کروائی۔ اس کے بعد کئی بادشاہ آئے، بخت نصر ایک بادشاہ تھا عراق کا، اس نے اس ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اس کے نشانات کو مٹایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ تھا روم کا ٹیٹسی، جس نے آخری حملہ کیا اور جو سیکنڈ ہیکل سلیمانی تھا اس کو مکمل تباہ کر دیا، اس کی باقیات جو تھی وہ ساری ختم کر دی، اور یہ دوسری مرتبہ یہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اس کے نام و نشان بھی مٹا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر مسلمانوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبلہ اول بنایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ قبلہ اول ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی یہاں امامت فرمائی۔ اب یہ یہودیوں کے ہاں اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ یہودی اس کے حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ آج تک کئی مسلمان شہید ہو گئے، آج بھی مسلمان اپنی جانیں وہاں قربان کر رہے ہیں اس مسجد کو بچانے کے لیے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصی ہے جو تعمیر کی گئی ہے، یہ ہیکل سلیمانی کو گرا کر اس کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے، اور جب وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے تو ان کا جو بادشاہ ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ بادشاہ آئے گا اور پھر وہ ساری دنیا پر یہ یہودی بادشاہت کریں گے، یعنی ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اس بادشاہ کے آنے سے۔ یہ ان کا ایک خیالی عقیدہ ہے، اس لیے وہ رات دن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ جو ہے مسجد اقصی کو شہید کیا جائے معاذ اللہ، اور اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ ان کے ہاں ہیکل سلیمانی کی بڑی اہمیت ہے، وہ اس کی تعمیر کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی جلدی تعمیر ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی اس کی تعمیر ہوگی، جتنا اس کے لیے ہم جلدی تیاری کریں گے، اتنا جلدی وہ ہمارا بادشاہ آئے گا اور اس طرح ہماری ساری دنیا میں حکومت قائم ہوگی۔ اس کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا، جب تک مسلمانوں میں غیرت باقی رہی، تو انشاءاللہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول جو انبیاء کی سرزمین ہے، جس زمین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مسجد میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی، وہ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تا حیات قائم رہے گی۔ اور یہ یہودی کوششیں کرتے رہے، پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں کریں گے، انشاءاللہ یہ مسجد اقصی ہمیشہ رہے گی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کی اہمیت مسلمانوں کے دل کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے آج تک کئی مسلمان اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی کو تا حیات جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک اللہ اسے قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے حکمران نصیب فرمائے جو مسجد اقصی قبلہ اول اور فلسطین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی جہاں کہیں مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔